نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، کسی اللہ والے نے کیا خوب جملہ کہا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگوں، کہ دنیا میں ہم زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم کس کی محبت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں اور ابھی توبہ بھی اللہ سن رہا ہے، اور اسی طرح بدن کے اعضاء بھی صحیح سلامت ہیں، اور اللہ سے محبت کی فکر میں لگ جائیں قبل اس کے کہ ہمارے اعضاء مٹی ہو جائیں اور ہم مر کر قبر میں چلے جائیں، توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں، اعمال نامے بھی بند ہو جائیں، تو پھر ہم مرنے کے بعد اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لہذا ہم اپنے اللہ سے صلح کر لیں، ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اور بربادی سے بچنے کے لیے اپنے رب سے محبت کرنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ جب ہم اپنی زندگی میں اس قسم کی زندگی اپنا لیں گے تو پھر ہماری زندگی کا ہر لمحہ باعث عزت، قابل رشک، قابل فخر سمجھا جائے گا۔ اگر ہم نے اس کے برعکس زندگی گزاری کہ اپنی منچاہی زندگی گزاری، ہر قسم کے گناہوں میں لگے رہے، نہ اللہ کا خوف رہا، نہ آخرت کی فکر رہے گی، تو پھر ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نحوست کا ذریعہ بنے گا، ناکامی اور بربادی کا ذریعہ بنے گا، اور جب مر جائیں گے تو قبر بھی ہمارے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائے گی، اور مرنے کے بعد جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو سب کے ہاں ساری انسانیت وہاں جمع ہوگی، ساری انسانیت کے سامنے ہماری رسوائی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے اپنے رب کو بنا لیں تاکہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔